بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے ہمارے دوست فون کے ذریعے دلچسپی ظاہر کیے کہ پیدائش کے بعد سے اسلامک طریقے سے جو معاملہ ہوتا ہے وہ بتایا جائے۔ تو میں نے آج سے کوشش کی ہے کہ آپ حضرات کو مختصر انداز میں سب سے پہلے کیا، پھر اس کے بعد کیا، پھر اس کے بعد کیا، ترتیب وار انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائے گی۔ اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی نالج حاصل کریں اور اپنے بھائیوں تک، اپنی بہنوں تک، دور دور تک میسج پہنچائیں۔ تو بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلا کام نہلانے دھلانے کے بعد مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دیا جائے، یہ سب سے پہلا کام۔ اور داہنے کان میں اذان، نماز والی اذان، اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے۔ بہت ساری روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین کو اذان دیا اور بائیں کان میں آپ نے تکبیر پڑھی۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اس میں حکمت علماء نے بہت لکھا ہے، میں مختصراً بتا دوں۔ آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اذان دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے الفاظ اس کے کانوں میں سب سے پہلے پڑتا ہے۔ وہ الفاظ جن سے کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، جس طرح دنیا سے جاتے وقت کلمہ توحید کی تلقین کی جاتی ہے، ایسے ہی دنیا میں آتے ہی کلمہ کے الفاظ اس کے کانوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی حکمت ہے، اسی لیے سب سے پہلے لکھا ہے۔ اور دوسری بات حکمت کی یہ ہے کہ حدیثوں میں ہے کہ بچے کے پیدائش کے وقت شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ اس پر اپنے اثرات ڈالے، اور چونکہ اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اس وقت اذان دینے سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، یہ دونوں چیز اپنے ذہن میں رکھیں، اور کوئی آپ سے سوال کرے کہ اذان کیوں دی جاتی ہے، اس کا جواب دیں۔ تو جب آپ کے پاس نالج ہوگا، علم ہوگا، تو انشاءاللہ دوسرے کو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرا کام جو اس میں کوتاہی ہے، پہلا والا کام تو چل رہا ہے، تحنیک، یعنی بچے کے تالو میں میٹھی چیز کا لگانا، یہ نہ اہمیت دی جا رہی ہے اور بعض ہمارے دوست کو معلوم نہیں۔ ابھی میں ایک جگہ گیا تھا تو وہاں پر کہا کہ اس کی تحنیک ہوئی، یعنی تالو میں، کہا نہیں، یعنی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں۔ تو ان کے نوجوان تھے، ان کے والدین نے کیا ہوگا، ان کے والدین یہاں موجود نہیں تھے، اس لیے ان کو بتایا معلوم نہیں ہوگا، پہلا بچہ تھا۔ تو میں نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ کسی نیک شخص سے کھجور، اگر وہ میسر نہ ہو تو شہد، وہ اپنی زبان میں کھجور لے کر کے اور دانت سے بالکل باریک کر دیں اور اس کے تالو میں لگا دیں، یہ سنت ہے۔ اور اس کی فوائد اتنے ہیں کہ آج کے دور میں جو شکایتیں ہیں کہ بچہ 2 کلو کا اور 2.5 کلو کا پیدا ہو رہا ہے، ان تمام کی صحت کے لیے بے انتہا مفید ہے، یہ سائنسداں لوگ اظہار کیے ہیں۔ تو تحنیک سنت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کوئی نیک آدمی کھجور چبا کر بچے کے تالو میں اس طرح لگائے کہ اس کے پیٹ میں اس میں سے کچھ پہنچ جائے۔ اس عمل کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ اگر کھجور نہ ملے تو شہد، شکر یا کوئی بھی میٹھی چیز اس کے تالو میں چبا کر لگا دیا جائے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ہجرت کے موقع پر عبداللہ بن زبیر
میرے پیٹ میں تھے، ولادت کا وقت قریب تھا، قبا میں پہنچی تو بچہ پیدا ہوا، میں بچے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بچے کو آپ کی گود میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور منگوائی اور اس کو چبا کر بچے کے منہ میں رکھا تو پہلی چیز جو اس کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا، یعنی تھوک تھا۔ تو ایک تو چیز یہ ہو گئی، نیک شخص کا لعاب پیٹ میں چلا گیا، دوسری چیز میٹھی چیز اس کے اندر چلی گئی، اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا فائدہ ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے خون میں شکر کی مقدار کم ہوتی ہے، اور بچے کا وزن جتنا کم ہوگا شکر کی مقدار اتنی ہی کم ہوگی۔ جیسے ابھی شکایت ہوتا ہے نا کہ 2 کلو کا ہے، 2.5 کلو کا ہے، تو جتنا 1.5 کلو کا، تو جتنا کم ہوگا شکر کی مقدار کم ہوگی۔ ذرا اندازہ لگائیے، اسلام مذہب دیکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، انہوں نے جو بتایا، آج دیکھیے سائنسداں لوگ مان گئے کہ جو مسلمانوں میں تحنیک والا عمل ہے، یعنی چبا کر جو ڈالنے والا عمل ہے تالو میں، یہ بے انتہا مفید ہے، اور بچے کے پٹھے کے لیے اور بچے کے صحت کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ فرمایا کہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے بچہ دودھ پینے سے انکار نہیں کرے گا۔ خون کم ہوگا تو بچہ دودھ پینے سے انکار ہے، پوری تفصیل اس میں لکھی ہوئے ہیں۔ ایک خطرہ کی گھنٹی ہے جس سے کئی عوارض پیدا ہوتے ہیں، کس سے؟ خون کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے۔ اور جب آپ تحنیک کر دیں گے، یہ عمل کر دیں گے، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور بچے کے صحت کے لیے بے انتہا مفید ہوگی۔ اس لیے بھائیوں کو چاہیے کہ اس عمل کو ضرور اپنائیں۔ آپ گھر میں آئیں اور گھر میں آنے کے بعد امام صاحب ہیں یا کوئی آپ کے گھر میں خاندان میں کوئی آئے ہوئے ہیں اور نیک شخص ہے، اب ان کو کہہ دیا جائے یہ کھجور لیجئے، یہ چھوہاڑا لیجئے، اور وہ دونوں میسر نہ ہو تو یہ شہد لیجئے اور بچے کے تالو میں لگا دیا جائے۔ یہ 2 عمل میں نے بتایا، اور انشاءاللہ تیسرا عمل، پھر چوتھا عمل پھر انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے۔ اللہ رب العزت ان دونوں عمل کو علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنے والا بنائے، آمین۔